وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليهم حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخر الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وقال فيه: لا يحب أحدا إلا في الله، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، ان مبارک چہروں کے ساتھ، ایک مبارک موضوع کے ساتھ، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ جو مجلس جس میں آپ تشریف فرما ہے، ایک بہت ہی بابرکت مجلس ہے. اس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق باتیں پیش کی جائیں گی، اور ایک ایسی مجلس ہے جس کے تعلق سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں جا بجا اس کی تعریف سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی مجلس کو کبھی حلق الذکر کہا، کبھی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ کہا، کبھی یہ کہا کہ ملائکہ میں، فرشتوں میں ایک ایسی جماعت ہوتی ہے جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ زمین میں سیر کریں، جہاں کہیں بھی ایسی مجلس منعقد ہو تو اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور اس مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں اور اس مجلس والوں کے حق میں استغفار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی دینی باتیں سننے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس مجلس میں پہنچتا ہے اور مجلس میں بہت ساری باتیں سنتا ہے اور واپس اپنے مقام کو پہنچتا ہے، تو اس کے جانے، بیٹھنے، آنے تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے اس آدمی کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں. اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ راستے میں جتنے بھی حجر شجر، جتنے بھی چیزیں تھیں، جتنے بھی پتھر تھے، جتنے بھی درخت تھے، سب اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. یہ اتنا عظیم مرتبہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی ایسی دینی مجلس میں آتا ہے. تو آپ اس اعتبار سے بڑے مبارکباد کے حامل ہیں، مستحق ہیں کہ آپ اس مجلس میں آئے
بڑے دین کے جذبے کے ساتھ، اس لیے آپ واقعی مبارکباد کے جذبہ مستحق ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس جذبے کے لیے جسے لے کر آپ اس مجلس میں پہنچے ہیں۔ آپ اس مجلس میں آئے ہیں دنیا کمانے کے لیے نہیں، کوئی دوسرے غرض سے نہیں، کوئی دوسری دنیاوی چیزوں کی وجہ سے نہیں۔ آپ اپنے گھر سے نکلے اس مقصد کے ساتھ کہ میں مسجد میں جاؤں گا اور دین کی باتیں سنوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مصروف رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوسرے کام رہے ہوں، لیکن ان تمام چیزوں کو آپ نے بالائے طاق رکھا اور دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر حاضری دی۔ اور خاص طور پر میں ماؤں سے مخاطب ہوں کہ وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر بڑی تعداد میں کھچا کھچ اس جگہ جمع ہوئی ہیں اس مقصد کے ساتھ کہ میں چند باتیں دین کی سنوں اور سیکھوں اور اس پر عمل کروں۔ یہ جو جذبہ ہے یہ بہت ہی مبارکباد کا مستحق ہے، بہت ہی ستائش اور تعریف کا مستحق ہے۔ یہ کوئی معمولی جذبہ نہیں ہے، یہ بہت ہی شاذ و نادر آتا ہے۔ للہ فی اللہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ بہت ہی ریئر ہے، ہر دن نہیں ملتا، ہر آدمی کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لیں اللہ سبحانہ وتعالی دنیا تو سب کو دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ کا انکار کرنے والا اسے بھی اللہ نے دنیا دیا ہے، ہر چیز کی عبادت کرنے والا اسے بھی اللہ نے دنیا دے رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا سب کو دیتا ہے، جس کے تقدیر میں اللہ نے جتنی دنیا کی چیزیں رکھی ہیں اتنی وہ چیز اسے مل کر رہتی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ جو دین کا جذبہ ہے، یہ جو ایمان کا ولولہ ہے جو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں اور جس کے باعث آپ اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی جذبہ نہیں، یہ ہر فرد کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایسا خزانہ ہے جو انمول ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہتا ہے، جس سے راضی ہو، جس سے محبت کرتا ہے، اسی کے دل میں جذبہ ڈالتا ہے۔ اسے آپ ضرور یاد رکھیے گا، یہ بہت ہی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوا، جس کے بدولت آپ اس مجلس میں آئے ہیں، اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داریوں کو چھوڑ کر، اپنی دنیا کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، یہ کام آپ کہیں دوسری جگہ جا کر انٹرٹینمنٹ بھی کر سکتے تھے، کہیں جا کر آپ اپنا لیجر وقت بھی گزار سکتے تھے، دوست احباب کے ساتھ کھانے پینے میں ادھر ادھر، یہ آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ان چیزوں کی قربانی دی اور اس جذبے کے ساتھ اس مجلس میں حاضر ہوئے جس کے لیے آپ اللہ اکبر اللہ کے پاس بلند مقام کے مستحق ہیں۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس جذبے کو باقی رکھنا ہے۔ یہ جو ایمانی ولولہ جو آپ کے دل میں پیدا ہوا نا، اس ایمانی ولولے کو آپ کو باقی رکھنا ہے۔ یہ ہر وقت نصیب نہیں ہوتا اور ہر بار نصیب نہیں ہوتا اور ہر فرد کو نصیب نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کہا جسے اللہ چاہتا ہے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، سب کو نہیں ہوتا، سب کے لیے یہ چیز آسان نہیں ہوتی۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اسے باقی رکھنا ہے، اسے پالنا ہے، پوسنا ہے، اسے تن آور درخت بنانا ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جن کا نام تھا حنظلہ رضی اللہ عنہ، بڑے زبردست صحابی جن کا لقب تھا غسیل الملائکہ، جن کی وفات پر ملائکہ نے انہیں غسل دیا۔ جب ان کی نعش لے کر چل رہے تھے تو ان کی نعش سے پانی کے بوند گرے، تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ یہ کیا پانی کے بوند ہیں؟ وہ تو شہید تھے، جو شہید ہوتا ہے اسے کفنایا جاتا ہے، نہلایا نہیں جاتا۔ وہ جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں جتنا کفنا سکتے ہیں کفنا کر اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا قطرے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسلتہ الملائکہ، کہا کہ اے صاحب کو ملائکہ نے غسل دیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے مرتبے والے صحابی رہے ہوں گے، احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ منافق ہونے کا معنی کیا ہے؟ منافق یہ ایمان کی ضد ہے، جس کے دل میں ایمان ہے
اس کے دل میں نفاق نہیں ہوتا. نفاق وہ آدمی کے اندر ہوتا ہے جس کے دو چہرے ہوتے ہیں اور جس کے دل میں دین کو لے کر بیزاری ہوتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ پنجگانے نماز کی پابندی کیوں؟ اسے فجر کی نماز پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. عشاء کی نماز میں جماعت میں حاضر ہونے پر وہ چیز اس پر بڑی گران گزرتی ہے. دین کو لے کر دل میں بیزار ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں منافق. اسے کہتے ہیں منافق. اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے نچلے گڈھے میں ہوں گے جہاں پر انتہائی اذیت ہوگی, وہاں پر ان کے لیے مدد کرنے کے لیے کوئی آئے گا نہیں. یہ ہے منافقین. اور یہ ٹھہرے ایمان کے پہاڑ. ان کے زبانی یہ جملہ لوگوں کو تعجب میں ڈال دیتا ہے کہ یہ حنظلہ کیا کہہ رہے ہیں. راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دوسرے ایمان کے پہاڑ سے, اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ حنظلہ تم تو بدری ہو, بدر کے میدان میں تم نے داد شجاعت دی ہے, تم بدر کے میدان میں اپنے ایمان کا ثبوت دے چکے ہو, تمہارے تعلق سے یہ کہنا ٹھیک نہیں. تو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو بکر ماجرا یہ ہے رضی اللہ عنہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں, دین کی مجلس میں ہوتا ہوں, ذکر کے حلقے میں ہوتا ہوں, جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے میں ہوتا ہوں, تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیامت کی تصویر کشی کرتے ہیں, قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں, کبھی جنت کے وہ لہلہاتی کھیتوں کی تصویر کشی کرتے ہیں, کبھی جہنم کی تپتی ہوئی آگ اور اس میں جو بھیانک عذاب اور چیخ و پکار ہے ان کے بیانات آپ پیش کرتے ہیں, تو میں جنت اور دوزخ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. کبھی کبھار ایک انسان کے دل میں بھروسہ, یقین, ایمان اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ چیزوں پر بھروسہ فقط نہیں رکھتا بلکہ ان چیزوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی باتیں بتاتے ہیں تو ان کے آنکھوں کے سامنے وہ پورے مناظر آ جاتے ہیں. جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو جہنم کا شور شرابہ, چیخ و پکار, وہ مناظر ان کے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں, ہے نا. یہ ایمان کا وہ درجہ ہے کہ اللہ اکبر, جب آدمی عین الیقین کو پہنچ جاتا ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو حنظلہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت یہ ہوتی ہے, لیکن جب میں گھر لوٹتا ہوں, اہل و عیال کے ساتھ مل بیٹھتا ہوں, اپنے کام میں لگ جاتا ہوں, یہ جذبہ دھندلا جاتا ہے, کم ہوتے جاتا ہے, کبھی کبھار پورے کا پورا مرجھائے جاتا ہے, پورے کا پورا مٹ جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف منافق کے ساتھ ہی ہوگا. اگر میں پکا مومن ہوتا تو وہ کیفیت میرے اندر باقی ہوتی, اور وہ جو دیکھنے کی کیفیت جو ہوتی, عین الیقین کا جو مرتبہ ہوتا, وہ میرے ساتھ ہمیشہ باقی ہوتا. چونکہ میرے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے اس لیے یہ چیز میرے ساتھ ہو نہیں رہی ہے, اس لیے میں پریشان ہوں. تو ابو بکر صدیق نے ان کی اس بات کو سنا اور کہنا شروع کرتے ہیں کہ اے حنظلہ, اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, تو چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. دونوں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں, رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ یہ کیفیت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتوں کو سن کر کہتے ہیں ساعتاً فساعہ یا حنظلہ, ساعتاً فساعہ. یہ جو کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے نا, کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. جب ایمان انسان کے دل میں چڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ جو ایمان ہے نا, جو بھروسہ یقین جو دل میں ہوتا ہے, یہ کبھی کبھار پختہ ہو جاتا ہے, کبھی کبھار بڑھ جاتا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. مومنین تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں, ان کے دل ہل جاتے ہیں, آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے.
تو ایمان کی بڑھنے کی کیفیت حاصل ہوتی ہے جب آدمی ان مجالس میں شامل ہوتا ہے، دین کی باتیں سننے آتا ہے. یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی سعادت لے کر آتی ہے. تو دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کا یہی ماجرا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اسے ہمیشہ چارج میں رکھے، ہمیشہ اسے بڑھا کر رکھے، اور کم کرنے میں لگے تو کبھی کبھار پورے کا پورا دل سے نکل جاتا ہے. اور جیسے ہی پورے کا پورا دل سے نکل جاتا ہے، انسان نفاق کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ خطرناک مراحل طے کرتا ہے. اس کے بعد جہنم میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس لیے آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اس جذبے کو لے کر ادھر پہنچے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس جذبے کو ہمیشہ باقی رکھیے، ایسے مجالس میں آیا کریے. جب بھی آپ کو بلایا جاتا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، صحیح العقیدہ کی باتیں ہو رہی ہیں، توحید اور سنت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ اسی جوش سے حاضر رہیے. اب اس کا بدلہ آپ کو کیا ملے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ مجلس میں آنے والوں پر چین، سکون، اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی ڈھیر ساری برکتیں نازل ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ آ کر پوچھتے ہیں مولوی صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہونے کے لیے کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیں ایسی مجلسوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسی مجلسوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ایسی مجلسوں میں ملائکہ آتے ہیں، اور ملائکہ آتے ہیں اپنے پروں کو نیچے کرتے ہیں، پروں سے مجلس والوں کو ڈھانک لیتے ہیں. یہ گویا ان کے طرف سے ایک اشارہ ہے مجلس والوں کو عزت افتخار بخشنے کا. اور جب ایسے برکت والے ملائکہ مجلس میں شامل ہوں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. انسان ایسی مجلسوں میں دلی میں جو باتیں کرتا ہے، دلی دل میں جو دعائیں کرتا ہے، یاد رکھ لیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرشتے آتے ہیں، اطمینان، چین و سکون نازل ہوتا ہے. اسی لیے ہم بعض حضرات کو دیکھتے ہیں کہ جب ایسی مجلسوں میں آتے ہیں اتنی نیند آتی ہے، اتنی نیند آتی ہے. یہ نیند گھر میں، بستر میں، بیڈ میں، اے سی کے نیچے بھی اتنا چین و سکون کا نیند نہیں آتا. وہ جب ایسی مجلسوں میں آتے ہیں تو نیند انہیں آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو سونے پر ابھار رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی مجلسوں میں اطمینان، چین و سکون نازل ہوتا ہے. اور جب آدمی ایسی مجلس میں آتا ہے تو اسے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور دلوں میں وہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے. اور جب آپ کو نیند آئے تو آپ اس نیند سے باہر آ جائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو اچھی نیند دے کر بہت اہم باتوں سے جاہل بنوا دے، بہت سارا علم آپ سے ضائع کروا دے، کہیں ایسا بھی نہ ہو. تو ایسی مجلس میں جب آتے ہیں تو عزیز ساتھیوں انتہائی برکتوں والی مجلس ہوتی ہے. جب آپ نے اللہ کے لیے وقت نکالا، اللہ کے لیے قربانی آپ نے دی، تو میں آپ کو انتہائی یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے مسائل کے حل کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے. آپ نے اللہ کے لیے وقت نکالا نا، آپ کے گھریلو مسائل کا حل نکل آتا ہے، آپ کے نجی مسائل کا حل نکل آتا ہے، آپ کی مالی مسائل ہیں، پیسوں کی پریشانی ہے، اس کا بھی حل نکل آتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے اس کا بھی حل نکل آتا ہے. آپ نے اللہ کے لیے قربانی دی اور اللہ اس کا بدلہ دگنا چگنا، کبھی کبھار 700 مرتبہ بڑھا کر، کبھی کبھار انگنت مرتبہ بڑھا کر دیتا ہے. من ترک للہ عوضہ اللہ خیر منہ. آپ نے اپنے کام چھوڑے، اپنی مجالس چھوڑی، اپنے گھروں کو چھوڑا، کام کاج کو چھوڑا، آپ جب دین کے مجلس میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کوئی بھی چیز اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے بہترین بدلہ دیتا ہے. آپ اس نیت سے آئیے کہ اللہ مجھے فلان دوست بلا رہا تھا، اس کے ساتھ جاتا تو ہنستا کھیلتا وقت بتاتا، لیکن اے اللہ میں نے اس دوست اور اس کی مجلس کو چھوڑا تیری مجلس میں آنے کے لیے. اے اللہ فلاں رشتہ دار مجھے بلا رہا تھا کھانے کے لیے، لیکن میں نے کہا کہ بعد میں آؤں گا، یہ 1 گھنٹہ میرا اب مسجد میں بتانا ہے، مجھے دین کی باتیں سننا ہے. اے اللہ میں نے تیرے لیے وقت دیا ہے. تو عزیز ساتھیوں یاد رکھ لیجئے آپ کی دعا دیکھیے کہ کیسے قبول ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کی راہ میں قربانی دینے والے کو کبھی ضائع نہیں کرتا.
تو جب بات قربانی کی آ گئی تو بات آگے بڑھائیے، موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ اسلام کے لیے ہمارے اسلاف نے، خاص طور پر صحابہ کی وہ مقدس جماعت نے جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ایمان کو پہلے حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائے مہاجر و انصار میں سے جن سے اللہ راضی ہے، جو لوگ ان کے بعد آئے جو ان کے راستے میں چل رہے ہیں ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ تو یہ جو صحابہ کی مقدس جماعت جن کے تعلق سے اللہ نے اپنی کتاب میں جا بجا سرٹیفکیٹس دیے ہیں، اس مقدس جماعت کے اندر یہ قدسیت کیسے پیدا ہو گئی، یہ اس مرتبے کو کیسے پہنچے؟ صحابہ تھے کیا؟ چلیے میں آپ کو شروع سے لے کر آتا ہوں۔ صحابہ کی جماعت تھی کیا؟ کون تھے یہ؟ کس زمین سے ان کا تعلق تھا؟ یہ عرب کے سرزمین سے ان کا تعلق تھا، مکے مدینے اور دوسرے علاقوں سے آتے تھے۔ اور یہ علاقے کیا ہیں؟ صحرا ہے، چٹیل صحرا ہے، یہاں انڈسٹریز نہیں ہیں، یہاں پر مینوفیکچرنگ کمپنیز نہیں ہیں، یہاں پر کوئی باقاعدہ تہذیب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کوئی بادشاہ، یہاں پر کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، کوئی ان پر حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اتنے سادہ لوگ اور اتنے ایکورڈ اور اتنے قبلی تصور رکھنے والے تھے کہ کوئی ان پر حکومت نہیں کر سکتا، کسی کو بڑا نہیں مانتے تھے اور انہیں کنٹرول کرنا بڑا ہی مشکل تھا۔ اس لیے قیصر آئے، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ان لوگوں کے پاس ہماری کچھ چلنے والی نہیں، چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں کسرا آیا، اس نے حدود میں حکومت قائم کی، لیکن یہ جو جزیرۃ العرب ہے، جو چٹیل صحرا ہے جہاں پر کچھ اگتا نہیں ہے، جہاں کی گرمیاں انتہائی شدت والی ہوتی ہیں، جہاں پر لوگ مٹھی بھر ہیں اور ان کے پاس نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی تمدن ہے، نہ کوئی کلچر ہے، نہ کوئی ٹریڈیشن ہے، یہ لوگ تو خانہ بدوش لوگ ہیں، سفروں میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی پوری زندگی اونٹ اور دوسرے جانوروں کے درمیان، کھانے میں کھجور اور ان کے درخت کھجور کے پیڑ، اور کپڑے ان کے ہاں بہت ہی مہنگے، اور اکثر و بیشتر لوگ غریب فاقہ کش، ایک دن میں ایک مرتبہ کھانا مل جائے تو بڑی بات۔ یہ ماحول کوئی آتا نہیں تھا ادھر، جبکہ ان کے آس پاس ایک طرف قیصر اور ایک طرف کسرا، جن کی بستیاں بڑی ڈیولپڈ بستیاں، ان کے ہاں ہر چیز کا انتظام، یہاں تک کہ جب مسلمان فتح کر کے کسرا کے ایوانے میں داخل ہوئے تو کسرا نے سونے چاندی کا کیا بنایا تھا؟ ایک مکمل باغیچہ، ایک پورا باغ سونے اور چاندی کا، مسلمانوں کے ہاتھ میں اللہ نے اسے واپس پہنچایا۔ تو یہ تھے صحابہ کی جماعت، بالکل سادہ لوگ، ان کے پاس مشغلے کے لیے کچھ نہیں، فقر و فاقہ، اور اس کے بعد اس سے زیادہ جاہلیت اور توہمات پرستی، بدشگونی، عقیدے میں خطرناک بگاڑ، کسی کی تربیت نہیں۔ ایسے ماحول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور یہ لوگ جن کی یہ صفات ہیں، یہ صرف 23 سال میں ایک ایسے بن جاتے ہیں کہ قیصر اور کسرا ان کے پیروں تلے ماتھا ٹھیکے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی بستیوں کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی، بستیوں کو اکھاڑ پھینکا، اس کی گلی کوچوں میں اسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ زیادہ نہیں، صرف 23 سال کے عرصے کے بعد۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ان لوگوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ یاد رکھ لیجئے، یہ جو صحابہ کی جو جماعت تھی، ان لوگوں کے پاس جب اسلام آیا تو ان لوگوں نے اسلام کے لیے نہ کہ صرف اپنی دولت دی، نہ کہ صرف اپنی جان دی، نہ کہ صرف اپنی دنیا اس کے لیے نچھاور کیا، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اور ایک معنی اسلام کا یہ بھی ہے کہ آپ اپنا تن من دھن سب کچھ اس دین کے لیے نچھاور کر دیں۔
آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا ہاتھ نہیں، آپ کا جسم نہیں ہے، آپ کی آنکھیں نہیں، آپ کی دولت نہیں ہے، آپ کے لوگ نہیں ہیں، آپ کے خون کے رشتہ دار نہیں ہیں، یہ سب کچھ اسلام پر قربان۔ ایک معنی آتا ہے اسلام کا مکمل استسلام، ایک معنی اسلام کا یہ بھی آتا ہے۔ تو صحابہ کی جماعت نے اتنا بڑا کارنامہ کر دکھایا، وہ اس لیے کہ ان کے پاس قربانی کا جذبہ غیر معمولی تھا۔ ان کے پاس سب سے زیادہ پریفرنس، ان کے مد نظر سب سے پہلی چیز، اولیت، ترجیح اگر ان کے پاس کسی چیز کی تھی تو عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، وہ اسلام تھا۔ آج ہمارے پاس اسلام کیا بن گیا؟ سیکنڈری بن گیا نا۔ ہمارے پاس اسلام دوسرے درجے میں آ گیا، بلکہ بعض لوگوں کے پاس تو تیسرے درجے میں ہے نا۔ اپنی زندگی، اپنی دولت، اپنا مال ان کے لیے پہلے درجے میں ہے اور بقیہ چیزیں دوسری درجے میں ہیں۔ صحابہ کے پاس یہ بیلنس الٹا تھا، اسلام کے لیے سب کچھ اور بعد میں اپنے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم بھی وہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا، وہ کام ہم کر دکھا سکتے ہیں جو صحابہ کی مقدس جماعت نے کر دکھائے۔ اللہ اکبر۔ وہ قربانی کا جذبہ عزیز ساتھیوں، یہ جب اسلام آیا تو آسان نہیں تھا اسلام قبول کرنا۔ آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، دین کی باتیں بڑی آسانی سے کر رہے ہیں، کوئی آپ کی زبان میں لگام نہیں ڈالتا، کوئی آپ کو مجلس میں آنے سے نہیں روکتا، آپ کے لیے کھلی چھوٹ ہے کہ آپ اس دین پر عمل کریں اور اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یاد رکھ لیں، جب اسلام آیا اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ وہ زمانہ تھا جب آپ اسلام کا نام لیں گے آپ کی شامت آ جائے گی، موت آپ کا انتظار کرے گا۔ اور صحابہ کی مقدس جماعت نے اس اسلام کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کی، سب کچھ لگا دیا اس اسلام کے لیے۔ معلوم تھا کہ اگر اسلام قبول کریں گے تو یہ مشرکین مکہ چندی بوٹی کر ڈالیں گے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ وہ جو موقع تھا نا، غیر معمولی موقع تھا عزیز ساتھیوں۔ اس وقت اگر صحابہ کی جماعت نہیں کھڑی ہوتی، اس وقت وہ لوگ اتنی قربانی نہیں دے سکتے، تو یاد رکھ لیجئے گا، آج اللہ کی زمین میں کوئی اللہ کا نام لینے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا موجود نہیں ہوتا۔ یہ ان کی قربانیاں تھی عزیز ساتھیوں، اور ان کی قربانیوں کا پاٹ بار بار پڑھنا چاہیے، ان کی قربانیوں کا ذکر بار بار ہونا چاہیے۔ اس لیے میں امام صاحب اور دوسرے جو بھی ان کے ساتھی ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بہتر موضوع کا انتخاب کیا کہ صحابہ کی مقدس جماعت کی قربانیاں اسلام کو لے کر کیا تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ یہ چیز کا ذکر بار بار ہو، تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو اور قربانی دینے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جاتے ہیں اس عرب کے ماحول میں۔ مکے کے اندر، کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، لوگ دین کے نام سے منمانی کر رہے ہیں، اور قریش کا قبیلہ سارے قبیلوں پر ڈومینیشن ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جاتا ہے، آپ اکیلے ہیں، اور اچانک ملاقات ہوتی ہے جبرائیل کی غار ہرا میں۔ اندازہ لگائیں، غار میں بیٹھے ہیں، اچانک سامنے ایک شخص نمودار ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اقرا پڑھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اتنی کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس زمانے میں، اس وقت تعلیمات نہیں تھی تو خود خوشی کرنے کا بھی ارادہ کر چکے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ اس وقت اس مرحلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی بنائے گئے، اور حکم ہوا کہ تمہیں یہ دعوت لے کر تمہاری قوم کے درمیان جانا ہے، ان کے پاس اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ان کی چہیتی بیوی مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا سنتی ہیں، قربان جائیں کیسی شخصیت کا نام میرے زبان میں آ گیا، مائی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے پہلے اگر نبی ایک مرد رہے ہیں
تو جان رکھ لے اس مرد کی پشت پناہی کرنے والی، اس مرد کے پیچھے کھڑی ہونے والی ایک عورت ذات تھی عزیز ساتھیو، ایک عورت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو دوڑ کر گھر آئے، اور ان کے جسم میں کپ کپی تاری تھی، دانتوں میں کٹکٹاہٹ تھی، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ زمیلونی، مجھے جگڑ دو، مجھے جگڑ دو، کچھ میرے اوپر اڑا دو، مجھے سردی اور ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہلکتو، میں برباد ہو گیا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو پتا ہے اس وقت اس عورت ذات نے کیسے دلاسا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو برباد ہو جائیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ ماحول کو سمجھ کر اس زیرک اور ذہین عورت نے، آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں ان سے نصیحت حاصل کریں کہ کیسے شوہروں کو وہ پریشانی میں ہو تو ساتھ دیں، ان کی پریشانی میں اضافہ نہ کریں، چیخ کر چلا کر ولولہ ڈال کے ان کی پریشانی میں اضافہ نہ کریں، بلکہ انہیں دلاسا دیں، اور اس موقع پر ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور مائی خدیجہ بنت خویلد اس چیز سے بھرپور واقف تھی۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اوصاف گنوائے، کہا کہ آپ انک لتحمل الکل، تم محتاجوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، وہ تقری الضیف، تم مہمان نوازی کرتے ہو، وہ تعین الناس علی نوائب الدار، اور لوگوں کی پریشانیوں میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ساتھ دیتے ہو۔ تم جیسی حیثیت کو اللہ برباد نہیں کرے گا، تمہیں اللہ برباد نہیں کرے گا، تم ایسے مت سوچو۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست باتیں ہیں، دیکھیے کتنی اہم باتیں ہیں، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور سپورٹ دیتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھوڑی ہمت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس نے کہا اقرأ بسم ربک اللہ، ہے نا، اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ کے نام سے جو ہے سورہ اقرا، سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنایا۔ تو مائی خدیجہ ان آیتوں کو سنتی ہے، سن کر کہتی ہیں کہ تم جو بات بتا رہے ہو، میں نے میرے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ان باتوں کو سنا ہے، تم دونوں کا پیغام ویسے ہی معلوم ہو رہا ہے، چلو میں تمہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، اور ورقہ بن نوفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر، وہ اس وقت وہ بڑے بزرگ ہو چکے تھے، وہ تورات کو عربی زبان میں ترجمہ کرتے تھے، اور وہ عیسائیت کو حق سمجھتے تھے، تو عیسائی بن گئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہوں نے سنا تو سن کر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو ناموس آیا ہے، تمہارے پاس جو فرشتہ آیا ہے، یہ فرشتہ موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، تمہارا اور ان کا پیغام ایک ہے، جیسے موسیٰ کو ان کے لوگوں نے بستی سے نکال دیا، ویسے تم بھی اس بستی سے نکال دیے جاؤ گے۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تاکہ میں تم پر بھرپور ایمان لاتا اور تمہاری طرفداری کرتا۔ اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مردوں میں پہلے ایمان لانے والا ورقہ بن نوفل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمہارے شہر والے تمہیں شہر بدر کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے اس عورت کو، اس نے یہاں پر نوفل، ورقہ بن نوفل کو پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک اکیلے آدمی پورے وادی مکہ میں اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ پیغام کیسے سنایا؟ حکم ہوا، سیدھے صفا کی پہاڑی میں کھڑے ہو گئے اور سارے قبائل کو بلایا، بڑے بڑے قبائل کا نام لیا، کہا کہ آ جاؤ، تو سب آ گئے، اور آ کر کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک مضبوط لشکر تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کا کیسے اعراض کر سکتے ہیں، آپ تو صادق امین ہیں ہمارے درمیان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم مجھ پر اتنا بھروسہ اعتماد رکھتے ہو تو جان رکھنا میں تمہارے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں۔ ایک اکیلے تھے، قربانی دیکھیے، اتنا بڑا پیغام ایک اکیلے، اللہ اکبر۔
اور کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس کے بعد جو مراحل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، کسی نبی کسی رسول کے ساتھ پیش نہیں آئے. خود ان کے لوگوں نے جسے صادق امین کہتے تھے اسے جادوگر کہا، پاگل کہا، مجنون کہا، کیا کچھ نہیں کہا. بلکہ گالیاں تو چھوڑیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کیا کچھ نہیں کہتے تھے. ان کی بیٹیوں کے طلاق دلوا دیے، ان کے راستوں میں کانٹوں کو ڈالا، ان پر کیچڑ پھینکا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو ان پر اونٹ کی ایک بوٹی لا کر اوپر ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دباؤ میں ان کا سانس پھولنے لگا. اتنے میں ابوبکر کو خبر ملی تو وہ آگے بڑھے، اسے ہٹایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے خون جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میری قوم کو نہیں معلوم میں کون ہوں، میری قوم کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. کیا کچھ قربانیاں نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے بعد میں رسول بنے، بعد میں پیغام تیز ہوا اور سارے لوگوں کو معلوم ہوا، سارے عرب میں روب دبدبہ جمع ہوا. لیکن اس وقت جب اکیلے تھے تو اندازہ لگائیے کچھ معمولی ماحول نہیں تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں عام طور پر کہا کرتے تھے مکے کے وادی میں فلاں فلاں پتھر مجھے سلام کرتا تھا، فلاں فلاں پتھر مجھے سلام کرتا تھا، فلاں فلاں جھاڑ مجھے سلام کرتا تھا. جب لوگ مجھے ٹھکرا رہے تھے ان کی سلاموں نے مجھے پشت پناہی دی. اللہ اکبر. ایک اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان پر جو صحابہ کی جماعت نے ایمان لائی. میں آپ کے سامنے سعید بن عامر الجمحی کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. سعید بن عامر الجمحی یہ حمص کے گورنر تھے. عمر بن خطاب نے وہاں کا انہیں گورنر بنایا، بھیجا. وہاں کے لوگ آئے عمر بن خطاب کے پاس شکایت کرنے لگے یہ جو سعید بن عامر جمحی ہیں یہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں، اچانک انہیں غشی طاری ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ گم ہو جاتے ہیں اور پھر بیدار ہوتے ہیں. اور ایسے کئی مرتبہ ہو گیا ہے، کہیں یہ بیمار تو نہیں، اے امیر المومنین انہیں بلا کر چیک کریے. عمر بن خطاب نے بلا کر کہا کہ اے سعید تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آتا ہے؟ تو سعید بن عامر الجمحی نے کہا اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، غور سے سنیے گا، کہا اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جب میں مکے میں تھا، جب میں نے اسلام قبول کیا، جیسے میں نے اسلام قبول کیا میرے خانوادے والے، میرے قبیلے قنبے والے مجھ پر ٹوٹ پڑے. اور ایک مرتبہ معاملہ یہ ہو گیا کہ مجھے ان لوگوں نے 2 درخت کے درمیان باندھ دیا اور مجھ پر کوڑے برسانے لگے اور خنجر سے میرے جسم کو زخم کرنے لگے اور مجھے طرح طرح کی اذیت دینے لگے. اے عمر بن خطاب وہ ساری باتیں ٹھیک تھی، ہم نے اللہ کے لیے کیا، لیکن اس وقت ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ گالیاں دے دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ہم تمہیں اگر تمہارے زبان سے کچھ نکل جائے ان کی گستاخی میں تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اگر تم یہ کام کر لو تو. تو سعید بن عامر الجمحی کہتے ہیں کہ میں اس وقت اس اذیت کو چونکہ جھیل نہیں پا رہا تھا تو میں مجبوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخی میں کچھ لفظ میں نہ کہے تاکہ ان سے بچ جاؤں، اور میں کہہ کے میں واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے دل کو کیسے پاتے ہو؟ کیا تمہارے دل میں ایمان ہے؟ تو سعید بن عامر الجمحی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے دل میں تو مکمل ایمان ہے، یہ ان لوگوں کی اذیت تھی جس وجہ سے میرے زبان میں چیز نکل گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی معاملہ نہیں، ایسے مومنی کے ساتھ ہوتا ہے، آئندہ اگر کبھی ایسا ہو تو کچھ کہنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ ان کی مصیبت سے بچ جائے. یہ جو مصائب و آلام کے پہاڑ توڑ رہے ہیں نا، اس سے تمہارا بچاؤ ہو جائے، ایسا کرنا تمہارے لیے جائز ہے، اجازت تھی اسلام میں. تو سعید بن عامر الجمحی کہتے ہیں کہ میں نے کہنے کو تو کہہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے چھٹکارا بھی مل گیا.
چھوٹ بھی مل گئی، لیکن جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں، اس واقعے کے اندر اتنا اثر میرے اندر پیدا ہوتا ہے، جب میں سوچتا ہوں کہ مجھے غشی طاری ہو جاتی ہے، اور ساری زندگی ان کا یہی ماجرا رہا، پوری زندگی یہی حالت میں نے گزاری کہ غشی طاری ہو جاتی تھی اس واقعے کو یاد کر کے۔ تو اندازہ لگائیے عزیز ساتھیوں کہ صحابہ نے اسلام کے نام پر کیا کچھ قربانیاں نہیں دی، چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی چہیتے صحابی، جن کا تعلق عشر مبشرہ سے تھا۔ یہ جو سعد بن ابی وقاص ہیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جب ان کے کانوں میں اسلام کی صدا پہنچی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بعض صحابہ ایسے تھے جاہلیت میں خود ان کے دل تیار تھے، ہے نا، جیسے زمین بالکل ہموار ہوتی ہے کھیتی کرنے کے لیے، ویسے ان کے دل پہلے سے تیار تھے، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ ان میں سے سعد بن ابی وقاص تھے، جن کے پاس جیسے ہی پیغام پہنچا توحید کی بات سمجھ میں آئی، دھڑلے سے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی والدہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب ان کی والدہ ٹھہری جاہلیت کے طریقے پر، اور اسلام کی دشمن، اسلام کے نام سے نفرت کرنے والی، تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو ایسی اذیتیں دی، انہیں کمرے میں ڈال دیا اور لوگوں سے کہا کہ اسے خوب مارو یہاں تک کہ یہ محمد کے دین کو نہ چھوڑ دے۔ تو سعد بن ابی وقاص کو مارا جاتا تھا۔ جب مار کے تھک گئی کہ یہ صاحب چھوڑنے والے نہیں ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ایموشنل چھیڑنا شروع کیا۔ کہتی تھی سعد بن ابی وقاص کو دیکھ کر، اگر تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے تو میں تم سے محبت نہیں کروں گی، تم میرے بچے نہیں ہو، تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہیں نفرت کروں گی۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں قربان جائیں صحابی پر، ایمان کی چاشنی دیکھیے، ایمان جب کسی کے دل میں اترتا ہے تو ایسے جوہر نکلتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اماں جان، میں تمہیں ضرور چاہتا ہوں، لیکن میں جس شخصیت پر ایمان لایا ہوں اس پر میرا ایمان اور میری محبت کئی درجے زیادہ ہے۔ میرا ایمان یہ سزاوار نہیں رکھتا کہ میں تمہاری محبت میں ان کا بھینڈ چڑھا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری محبت ان کے محبت کے بعد ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بعد تمہاری محبت ہے، میں ان کی محبت تمہاری محبت میں اس کو جو ہے میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ کہہ کے ماں کو جواب دیتے تھے۔ اور اس کے بعد ان کی ماں نے کہا اگر تم اس ایمان کو نہیں چھوڑو گے تو میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں، مر جاؤں گی، میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں، میں مر جاؤں گی۔ اے سعد، تمہیں اے اسلام چھوڑنا ہے، یہ جو دین تم نے قبول کیا ہے اسے تمہیں چھوڑنا ہے کسی بھی حالت میں۔ سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا اماں جان، تجھ جیسی 100 مائیں میں قربان کر سکتا ہوں اس ماں پر، اس ایمان پر، تجھ جیسی 100 ماؤں کو میں قربان کر سکتا ہوں اس ایمان پر۔ تم کھاتی ہو نہیں کھاتی ہو، اگر تم اس کا تعلق اسے اسلام سے جوڑتی ہو تو یاد رکھنا میں اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد ان کی ماں انہیں دولت سے نکال دیتی ہے، انہیں اپنے قبیلے سے نکال دیتی ہے، لیکن سعد بن وقاص آخری دم تک ایمان میں اڑے رہے۔ اللہ اکبر، سب کو چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دیے، بھائی چھوڑ دیے، اور جو ہے باپ کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دی، خالص اس ایمان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ نہیں رہا ہوگا، کیا قربانی کا جذبہ نہیں رہا ہوگا۔ اے عزیز ساتھیوں، یہ جذبہ ہم اور آپ اگر پیدا کر پائیں، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، جیسے کہا جاتا ہے وہ انداز آج پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، مصعب بن عمیر عبدری، اونچے قبیلے سے تعلق تھا، بنو عبد الدار سے ان کا تعلق تھا، قریش کا بڑا ہی زبردست قبیلہ۔ اور مصعب بن عمیر ہم جانتے ہیں بڑے ہی مالدار آدمی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے اگر یہ سڑک سے گزرے تو لوگوں کو پتا چل جاتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں، چونکہ وہ جو خوشبو استعمال کرتے تھے وہ خاص دور دراز شام سے منگاتے تھے اور مہنگے خوشبو استعمال کرتے تھے۔
اور مکے کے وادی میں یہ چاق و چوبند نوجوان، اس کی خوبصورتی، اس کے ٹھاٹ باٹ، اس کے لباس اور اس کی استعمال کردہ چیزوں کا چرچا تھا مکے کی وادیوں میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے کان میں پہنچتا ہے، اور بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے ٹکر کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، ایسا قبیلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا تھا، ان کے عہدے اور ان کے قبیلے کے عہدوں سے حسد کرتا تھا، ان سے ان کا تعلق تھا۔ لیکن جب صدائے توحید ان کے کان میں گونجنا شروع ہوئی، دل میں جو دبیس پردے جو پڑے ہوئے تھے پرانے، وہ چاک ہونا شروع ہوئے، اور دل میں جب ایمان کی چنگاری نکل آئی تو عزیز ساتھیوں، انہوں نے اسلام کو علل اعلان قبول کیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک منظر آپ نے دیکھا۔ اب اس کا منظر آپ آئیے احد کے میدان میں دیکھیے۔ احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا ہوا تھا، مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور اس جھنڈے کو لے کر احد کے میدان میں داد شجاعت دے رہے تھے، سر بکف ہو کر لڑ رہے تھے، زبردست لڑائی ہو رہی تھی، اور لڑائی کے دوران مصعب بن عمیر شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اور مصعب بن عمیر وہ صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل کے تھے، ہم شکل تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی، مسلمانوں کے صفوں میں بات پھیل گئی کہ محمد رسول اللہ شہید کر دیے گئے، محمد رسول اللہ شہید کر دیے گئے، یہ بات پھیل گئی تھی۔ اور جیسے ہی ہونا تھا، بڑے بڑے صحابہ کے پیر اکھڑ گئے، بعض صحابہ تلوار پھینک کے خاموش ہو گئے، ان کے جسم سند پڑ گئے۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ پورے ختم ہو گئے، پورے کے پورے برباد ہو گئے، اب لڑائی کو ہمیں ہارنی ہے، اس کے بعد مشرکین کے پاس ہمیں پسنا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا تھا۔ یہ مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے عزیز ساتھیوں، اور احد کے میدان میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ جب لڑائی تھم گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، کہا کہ جاؤ مصعب بن عمیر کو دیکھو۔ تو جب گئے، مصعب بن عمیر کے جسم میں 80 سے زیادہ زخم ہیں اور حلق کٹا ہوا، اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کر چکے تھے۔ یہ ان کا منظر تھا۔ اور جب انہیں دفنانے کے لیے لایا گیا، اس وقت قسم و برسی کا یہ عالم، فقر و فاقہ کا یہ عالم کہ ایک ڈھنگ سے کفن نہیں دے پا رہے تھے۔ اگر ان کے چہرے کو ڈھانکا جاتا تو ان کے پیر کھل جاتے، اگر پیر کو ڈھانکا جاتا تو چہرہ کھل جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چہرے کو ڈھانک دو، پیر میں گھاس رکھ دو، اور 70 صحابہ کو ایک گڈھے میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا۔ مصعب بن عمیر، ایک مکہ کا منظر اور ایک مدینے کا منظر۔ اللہ اکبر۔ جب اسلام قبول کیے، ان کے ماموں، ان کی والدہ، سبوں نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، اس کی ٹھاٹ باٹ، اس کی کیسی زندگی تھی، اس کے کیا سٹائل تھے، اس کے کیا ادائیں تھی، تجھے کیا ہو گیا، تو اب پورے کا پورا کیوں بدل گیا؟ عزیز ساتھیوں، جب دل میں ایمان داخل ہوتا ہے نا، ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں، آدمی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہم ایک موبائل کو نہیں چھوڑ سکتے، ہے نا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اسلام آپ سے قربانی ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ کو یہ چیز چھوڑنی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلام تو دوسرے درجے کا ہے، پہلے تو میری خواہشات ہیں، بہانے بناتے ہیں، حرام کھانے کے لیے بہانے بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری تجارت سود کی ہے، جائز نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہم مسلمان ہیں کہ وہ مسلمان تھے؟ مقابلہ کر کر دیکھیں، اللہ کے پاس جنت کے مستحق کون ہو سکتے ہیں؟ وہ کہ ہم۔ یہ دنیا تو چل جائے گی عزیز ساتھیوں، دنیا تو کٹ جائے گی، دنیا تو دھوکہ ہے۔ آپ 60 سال رہیں گے، 70 سال رہیں گے، 100 سال جائیں گے، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی وہاں بتانی ہے۔ عقل مندی اس میں ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرے، یا پھر ایک ٹیمپروری زندگی کے لیے پیچھے پڑے رہیں۔ کس میں عقل مندی ہے؟ اور صحابہ کے اندر یہ سمجھ، یہ شعور تھا کہ دنیا تو دھوکہ ہے، اچانک سے ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے، اچانک سے ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد حقیقی زندگی شروع ہوگی۔
جہاں ہم اور آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے تیاری کریں، یا پھر اس دھوکہ دینے والی دنیا کے پیچھے پڑے رہیں۔ ہم اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ صحابہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ بھائی دنیا جائے بھاڑ میں، ایسے کروڑہ دنیا ہم اس ایمان کے لیے نچھاور کر سکتے ہیں۔ تو مصعب بن عمیر نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے، قرآن یاد کرتے، ایمان سیکھتے اور اس پر عمل کرتے۔ خاندان والوں نے دولت سے نکال دیا، باہر گھر سے نکال دیا، والدہ کی نفرت، بھائیوں کی نفرت، ماموں چچاؤں کی نفرت۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ کی نفرتوں کا کوئی مقام نہیں میرے نظر میں، میرا اللہ اور میرا رسول راضی ہو تو بس۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا، کیا قربانی کی کیفیت تھی عزیز ساتھی، اللہ اکبر۔ آج اگر کاش ہم ایک کام کر سکتے تو کتنا بڑا کام ہوتا۔ تو مصعب بن عمیر نے ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھا، کسی کی پرواہ نہیں کی، اور اس ایمان کے ہو کر رہ گئے۔ اسی مکے کی وادی نے مصعب بن عمیر کا وہ ٹھاٹ باٹ کا ماحول، وہ زندگی، اور مکے کے وادی میں ایک چادر لپٹ کے اللہ کے دین کو لوگوں کے پاس سناتے ہوئے گھومتے ہوئے منظر کو مکے کے وادی نے دیکھا۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی قرآن یاد کر چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عالم کا درجہ ان کا ہو گیا تھا، تو جب مدینے میں لوگ اسلام قبول کرنا شروع کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر سے کہا کہ مصعب تم ہی کام کر سکتے ہو، آؤ اب جاؤ مجھ سے پہلے مدینہ میں داعی اسلام بن کر، اور مدینے کے لہلہاتی کھیتوں میں، مدینے کے اس خوبصورت منظر میں اب تمہیں اس میں 2-4 چاند اور لگانے ہیں اسلام کو پھیلا کر۔ تو مصعب بن عمیر مدینہ گئے، اللہ اکبر۔ اس وقت مدینے میں صرف 70 لوگ اسلام قبول کیے تھے، بعض روایتوں کے مطابق اس سے بھی کم 10-12 یہی لوگ اسلام قبول کیے تھے۔ اور مصعب بن عمیر گئے ان کے درمیان اور بڑے پیارے انداز سے اسلام قبول پیش کیا۔ سعد بن معاذ انہی کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسید بن حضیر، اللہ اکبر، کیا زبردست صحابی، وہ انہی کی دعوت میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ سعد بن معاذ جن کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہتز عرش الرحمن، سعد کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا، اور سعد کی موت کے بعد ان کی نعش کو کھانا دینے والے میں 70,000 سے زیادہ فرشتے شامل تھے۔ سعد بن معاذ معمولی آدمی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور بہت ہی زبردست لیڈر تھے، بہت ہی زبردست نام تھا بنو عبد الاشہل میں ان کا۔ پتہ ہے کیسے اسلام قبول کرتے ہیں؟ ان کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ مدینے میں ایک صاحب مکے سے آئے ہیں، ان کا نام مصعب ہے، قریشی ہیں، یہ ہمارے لوگوں کے دین پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کو بے دین بنا رہے ہیں، یہ ان کے بستیوں میں جاتے ہیں اور ان کے دین کو بدل رہے ہیں۔ اب یہ صاحب صبح سے بنو عبد الاشہل کے علاقے میں گھوم رہے ہیں، آپ جاؤ انہیں روکو۔ تو سعد بن معاذ اور ان کے ساتھ اسید بن حضیر دونوں نکل کر آئے۔ اسید بن حضیر ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، اب چونکہ ساتھ لیڈر آدمی تھے، اب ان کا ساتھ چلنا تھا تو ساتھ چلے، اور اسید بن حضیر نے کہا کہ آپ جس آدمی کی تلاش کر رہے ہیں وہ دیکھو اس باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر مصعب بن عمیر اپنے چند لوگوں کے ساتھ باغ میں ایک تالاب کے پاس، ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہیں۔ سعد بن معاذ آگے بڑھے، بڑے غصے میں تھے، ہاتھ میں ان کے نیزہ تھا، کہا کہ اگر یہ آدمی نہیں مانے گا اسے مار بھگاؤں گا میرے علاقے سے، یہ کہہ کے بڑے غصے میں گئے اور کہا کہ بھائی تم کون ہو، چلو یہاں سے نکلو، تم کیسی باتیں بتا رہے ہو۔ تو مصعب بن عمیر نے پلٹ کر دیکھا، وہ کہتے ہیں نا مومن کی آنکھوں میں ایمان کی کرنیں ہوتی ہیں، تو جیسے ہی یہ کرنیں سعد بن معاذ کی نظروں میں پڑی تو سعد بن معاذ گویا کہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر نے کہا کہ اے بھائی تم ایک مرتبہ ہمارے اس پیغام کو سن لو،
اس کے بعد تم جو کہو گے میں کروں گا، اس کے بعد تم مجھے ادھر مار بھگاؤ گے، میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، ایک مرتبہ اس کی تفصیل مجھ سے سن لینا۔ سعد بن معاذ کے دل میں بات آئی کہ وہ بھی سردار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بات سنتے ہیں، بات سننے میں کیا قباحت ہے۔ تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، بیٹھے تھے کفر کی حالت میں، ابھی اٹھیں گے ایمان کی حالت میں، سبحان اللہ۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ انہیں بٹھا دیا، مصعب بن عمیر نے اپنے بغل میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر نے کیا کہا؟ قرآن کی چند آیتیں پڑھی، اس کے بعد کہا کہ میں جس دین کی تباہ کرتا ہوں اس کے اندر ایک خوبیاں ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتے۔ ہمارے ایک رسول آئے جن کا نام محمد، جو مکے میں اس پیغام کو عام کر رہے ہیں، انہی نے مجھے بھیجا ہے تاکہ یہ خیر سب کو پہنچے۔ تو سعد بن معاذ نے جب ان کی باتیں سنی، قرآن کی آیتیں ان کے دل میں اتری، تو انہوں نے بحث نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سلیم الفطرت لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے فوراً پوچھا کہ تم جو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو تو اس میں عمل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف اسلام میں داخل ہو جانا ہے، تمہیں مسلمان بن جانا ہے۔ کہا کہ مسلمان کیسے بنے؟ کہا کہ مسلمان کیسے بنے؟ تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ جاؤ اس کنویں کا پانی اپنے اوپر ڈالو۔ وہ نہا کر آئے تو مصعب بن عمیر نے کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تم اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو معاذ بن جبل فوراً اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے سیدھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس گئے، اور قبیلے والے ان کے اشاروں پر ناچنے والے تھے، اخلاق میں عمدہ، فطرت بڑی بہتر، کشادہ دل، ان پر مکمل اعتماد تھا قبیلے والوں کا۔ سیدھے گئے، اپنے قبیلے والوں کو جوڑا، جوڑ کر کہا آج سے تم سے میری بات چیت حرام ہے، آج سے میں تم سے کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ جب معتبر لیڈر یہ بات کہے، مغرب آنے سے پہلے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ اور اسے سارے لوگوں کو داخل کرنے والے کون تھے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ مکے کے وادی کا وہ نوجوان، اسلام لانے کے بعد داعیے اسلام، اللہ اکبر، اور جس حالت میں شہادت ہوئی آپ نے سن لی، یہ مصعب بن عمیر تھے۔ اللہ اکبر، قربانیوں کے کتنا ذکر کریں بھائی، کتنے واقعات بتائیں، واقعات کی بھرمار ہے۔ یہ دیکھ لیجئے آل یاسر کا خاندان، عمار بن یاسر کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، اللہ اکبر، کس ہستی کا نام میرے زبان میں آ گیا، اللہ اکبر، سمیہ، ایک عورت۔ یاد رکھ لیں، اسلام کے نام پر سب سے پہلے اگر کوئی شہید ہوا ہے تو وہ مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی عزیز ساتھیوں، جن کا نام تھا سمیہ رضی اللہ عنہا۔ آل یاسر یہ ابو جہل کے یہاں غلام تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جیسے ہی ابو جہل کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یاسر اور ان کا لڑکا اور ان کی بیوی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو یہ فوراً آتا ہے، سب کو پیٹتا ہے، باندھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں فوراً اس دین کو چھوڑنا ہے، فوراً محمد کے دین سے کفر کرنا ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جائیں ان لوگوں پر، یہ تو تھے غلام، لیکن دل ہی دل میں انہیں حریت مل گئی تھی، فریڈم مل گیا تھا، یہ رہا ہو چکے تھے، یہ جو خاندانی غلامی تھی دل ہی دل میں رہا ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ، ان لوگوں نے ابو جہل کی ایک بات پر بھی کان نہیں دھرا، اس کی ایک بات نہیں سنی، تو ابو جہل نے پیٹا، خوب پیٹا، کئی مہینوں پیٹا۔ جب پیٹ پیٹ کے اس کا دل نہیں بھرایا، اس نے یاسر کو بلایا، ایک ہاتھ میں ایک اونٹ کی طرف باندھ دیا اور دوسرے ہاتھ کے دوسرے اونٹ کی طرف باندھ دیا، اور دونوں اونٹوں کو دونوں طرف میں دوڑایا، یاسر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یاسر رضی اللہ عنہ کے 2 ٹکڑے چاک ہو گئے، ہو 2 ٹکڑے دونوں طرف گرے۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے اس بندے پر، اس نے شہادت قبول کر لی، اللہ کے راہ میں جان دینا قبول کر لیا، لیکن اسلام کو چھوڑنا قبول نہیں کیا۔ ایمان کے ہی حرارت ہوتی ہے ساتھیو،
ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، 2 ٹکڑے ہو گئے ان کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ظالم آگے بڑھا اور سمیہ کو مارنا شروع کیا۔ اسے شرم نہیں آئی کہ عورت پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اسے شرم نہیں آئی کہ عورت کو پیٹ رہا ہے۔ اگر اسے مردانگی دکھانی تھی جائیں دکھائیں مردانی کی، یہاں عورت بھولی بھالی عورت کو مارے کیوں؟ لیکن اس کے دل میں کفر کے ایسے پردے پڑے ہوئے تھے کہ اس نے اپنی مردانگی بھلا دی، جاہلوں میں شامل ہو گیا۔ اسی لیے ابو جہل کا ٹائٹل دیا گیا، ورنہ اس کا ٹائٹل اسلام سے پہلے ابو الحکم تھا۔ اب یہ ظالم سمیہ پر اتنی اذیتیں دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیتا ہے۔ شوہر کی وفات سے پہلے سمیہ کو شہید کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کے پاس سمیہ رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ وہ تو ہنس رہی تھی جب وہ مر رہا تھا، یاسر ہنس رہے تھے جب وہ مر رہے تھے، کیونکہ انہیں جنت نظر آ رہی تھی، انہیں تو وہ لہلہاتی کھیتیں، وہ ٹھنڈی ہوائیں، وہ دل فریب مناظر نظر آ رہے تھے، انہیں ان چیزوں کا کیا تعلق؟ ہنس رہے تھے دونوں۔ اور ابو جہل کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا۔ شہادت پہلی اللہ کے راہ میں ہونے والی، شہید ہونے والی عزیز ساتھیوں ایک عورت تھی، مرد نہیں تھا۔ کتنے واقعات میں آپ کو سناؤں۔ خباب بن ارت، مشہور صحابی، یہ جب اسلام پھیل گیا، کوفہ بصرہ پہنچ گیا، تو وہاں کے ایک نوجوان طبقے نے ایک مرتبہ خباب بن ارت کو گھیرا، مدینے سے آئے ہوئے تھے، گھیرا، کہا کہ حضرت آپ بیٹھ جائیے، ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ بیٹھ گئے، مجمع میں کسی نے کہا کہ اے کاش میں بھی خباب کے ساتھ اسلام قبول کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو خباب بن ارت نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان کیا بول رہے ہو؟ اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ کہو، اللہ نے تمہیں اسلام کو آسان کر دیا، بڑی آسانی سے تم نے اسلام قبول کر لیا اور اس پر عمل کر رہے ہو۔ اور ہم جب اسلام قبول کرے، اسلام کے پرچم تلے جمع ہوئے، تو وہ ماحول بڑا خون آشام تھا، بڑا سخت ماحول تھا، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اگر کسی نے اسلام کا نام بھی لیا تو نماز پڑھنے کی ہمارے لیے چھوٹ نہیں تھی، اللہ کے رسول کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم تو وادیوں میں، گھاٹیوں میں، چٹانوں کے پیچھے چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنے جسم سے کپڑا اتارا اور اپنے پیٹ کو لوگوں کو دکھایا۔ پیٹ میں تھا کیا؟ جا بجا سفید سفید چٹے تھے۔ نوجوانوں نے کہا کہ اے خباب، آپ کے پیٹ میں سفید چٹے کیا ہیں؟ تو خباب نے اپنی آہوزاری سنائی، کہا کہ میں ایک مشرک کے ہاں غلام تھا، اور میرے کان میں جب اسلام کی صدا پہنچی تو میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور میرے آقا کو معلوم ہو گیا تو اس نے مجھے ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ تم اسلام چھوڑ دو میں تمہیں رہا کر دوں گا، تم اسلام چھوڑ دو میں تمہیں فلاں فلاں تحفے دوں گا۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہیں مانی، اسلام میں اڑا رہا تو مجھے طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ اس میں سے ایک اذیت یہ تھی کہ وہ لوہار تھے، ویلڈنگ کا کام کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک اذیت یہ تھی کہ لوہوں کو تپا کر، اسے انگارے بنا کر، وہ سیدھے سیدھے میرے پیٹ میں رکھ کر اور مجھے اس پر ٹاٹ میں لٹا دیتا تھا، اور میرا پورا پیٹ جل بھون جاتا تھا، اور اوپر سے ٹھہر کر کہتا تھا کہ خباب چھوڑ دو دین، خباب اب محمد سے کفر کرو، محمد کے حق میں کچھ کہو۔ خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں کو جھیل لیتا، لیکن قربان جائیں اس صحابی پر، زبان سے ایک لفظ بھی گستاخی کا نہیں نکلا، اس تکلیف کو جھیلتے رہے۔ کہتے ہیں کہ میری پیٹ کی چربی پگھل کے اس انگاروں کو بجھا دیتی، اس وقت تک میں اس تکلیف کو جھیلتے رہا۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ میرے ساتھ یہ چیز ہو گئی۔ یہ چٹے جو آپ دیکھ رہے ہو اسی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیو، اسلام جن لوگوں نے قبول کیا اس کی جو قربانیاں تھی، یہ بہت بڑی داستان ہے، ایک ایسا تاریخ کا روشن باب ہے جسے بار بار ہم کو سننا چاہیے۔ اور قرآن کی آیتیں
آخری 5 پاروں کی جو صورتیں آپ اس کا مطالعہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی مکے کے اس زمانے کی تصویر کشی کرتا ہے، پورا منظر نقل کرتا ہے کہ کیسے ماحول میں صحابہ نے اسلام قبول کیا۔ یہی خباب بن ارت ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آئے، جن کی تکلیف بہت جھیل چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے، کعبے کے پاس ٹیکے لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ خباب آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ بہت زیادہ اذیت ہو رہی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے شکایت کیا ہے، شکایت یہ نہیں کہ آپ کچھ کریے بچائیے، نہیں، کہا کہ آپ اللہ کے پاس کیوں نہیں دعا کرتے کہ ہمارے مسائل کا حل نکل آئے۔ اور پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ تو جلدی مچا رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ تو جلدی مچا رہے ہو، تمہارے اندر عجلت ہے۔ اس سے پہلے والوں کے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ ان میں سے کسی مومن کو لایا جاتا، اسے لوہے کے کنگھیوں میں ڈال کر اس کی جسم اور ہڈیوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں چھوڑتا تھا۔ اس سے پہلے والوں نے اس دین کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں، تم لوگ تو جلدی مچا رہے ہو۔ ابھی مکے کے وادی میں ہوا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ دلاسا دیا۔ کتنے واقعات ہیں، اللہ اکبر، آپ پڑھتے جائیں تو پڑھتے رہ جائیں۔ اور اس کے بعد جب مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اسلام کے لیے ایک زمین ہموار ہو گئی ہے، اب اسلام کو ڈنکے کی چوٹ میں سنانا ہے۔ اب یہ جو مشرکین اسلام کی راہ میں روڑے ڈال رہے ہیں، اسلام کو بڑھنے سے روک رہے ہیں، اب انہیں روکنا چاہیے۔ وہاں سے لڑائی اور معرکوں کا سلسلہ شروع ہوا، بدر کی لڑائی پیش آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مشرکین کے قافلے مدینے سے نہیں گزریں گے جب تک کہ وہ لوگ ہم سے اجازت نہ لے لیں، کیونکہ مدینے کے اندر اب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، ان کا ایک سٹیٹ بن گیا ہے، اور سٹیٹ بننے کی وجہ سے انہیں بھرپور حق ہے کہ یہاں سے گزرنے والوں کو روکے اور ان سے ٹیکس لے، جو اس زمانے کا طریقہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مشرکین کا ایک قافلہ گیا ہے، واپس آ رہا ہے ہتھیاروں کے ساتھ۔ ابو سفیان ان کے سردار ہیں، اب یہ جو ہتھیار ہیں لے کر آئیں گے تو کس کے خلاف استعمال کریں گے؟ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اور مسلمان بیوقوف تھوڑی ہیں کہ پورا موقع ان کے لیے دے دیں اور انتظار کریں تلواروں کی مار کا، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے بڑھو، اس قافلے کو روکو۔ قافلے کو روکنے کی بات تھی تو 313 آس پاس صحابہ نکل گئے تھے صرف قافلے کو روکنے کے لیے۔ وہاں پر معرکہ پیش آئے گا ان کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا، لیکن خدا کا کرنا یہ کہ یہ لوگ 313 کی جو جماعت ہے، اکثر لوگوں کے پیروں میں چپل نہیں، اکثر لوگوں کے پاس ایک ہتھیار بھی نہیں، اکثر لوگوں کے پاس ہتھیار کے نام پر چھڑیاں ہیں۔ 313 کی یہ تعداد اچانک سے مشرکین کی ایک بڑی تعداد جو 1000 سے زیادہ ہے، ہتھیاروں سے لیس ڈھیر سارے جانور، کھانے پینے کے سامان، میدان میں ڈٹنے کے پورے اسباب ان کے پاس تھے۔ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھے۔ اگر دنیا میں کوئی دوسری جماعت ہوتی اور ابو سفیان اور اس کے لشکر کو دیکھتی اور ان کی حالت کو دیکھتی تو پتلی گلی سے نکل جاتی، کہتے ہیں کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، پوری تیاری کر آئیں گے۔ لیکن یہ وہ جماعت تھی جو قربانی دینا سیکھ چکی تھی، قربانی ان کے رگ و ریشے میں دوڑ رہی تھی۔ محمد رسول اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں پر ایک لڑائی ہونے والی ہے تو سبوں نے مل کر کہا اللہ کے رسول آپ جو کہیں گے ہم کر گزریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جوڑا اور سب سے رائے پوچھنا شروع کی، چونکہ یہاں پر نکلے تھے قافلے کو روکنے کے لیے، کوئی لڑائی کا آئیڈیا نہیں تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ، خاص طور پر انصاری صحابہ سے رائے لینا چاہتے تھے، ان کے دل میں جو بات ہے وہ سننا چاہتے تھے۔ اور اتفاق بھی یہی ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوں گے تو انصار ان کی حفاظت کریں گے، لیکن مدینے سے باہر نکل چکے تھے، اب کیسے حفاظت کرنا ان پر واجب نہیں ہے۔
تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا، انصار سے بار بار یہ کہا کہ اس تعلق سے کون کیا کہنا چاہتا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس سے پہلے ایک مہاجر صحابی جن کا نام مقداد بن اسود تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا لقاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارے رب جاؤ لڑو، ہم بیٹھ کر دیکھتے ہیں جو جیتے گا اس کے ساتھ۔ ہم بنی اسرائیل نہیں اللہ کے رسول، دیکھیے اللہ اکبر، مقدس جواب، ہم بنی اسرائیل نہیں اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ جن سے لڑیں گے ہم ان سے لڑیں گے۔ اتنے میں 7 دوسرے بڑے بڑے انصاری صحابہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کہیں گے برغمات جو دور دراز تبوک کا ایک کنواں ہے وہاں پر جائیں چھلانگ لگا دیں، اللہ کے رسول ہم بغیر پوچھے کے چوں چارہ کے چھلانگ لگا دیں گے، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد دیکھیے، قربانی کا جذبہ دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، جانور نہیں ہے، پہلے سے پیروں میں چپل نہیں ہے، تپتی دھوپ ہے اور صحرا ہے، اس میں لڑائی مارکا جان دینے کی بات یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم واپس چلیں، کسی نے نہیں کہا۔ سب اس دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، ہوا کیا؟ خطرناک مارکا شروع ہوا، حق و باطل کی کشمکش ہوئی، حق و باطل نبرد آزما ہوئے، صحابہ نے سر بکف ہو کے اپنے ہتھیاروں کو چلایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں جن کا نام عکاشہ بن محسن، میں میری چھڑی کو اٹھا کر مارتا، میرے سامنے والے مشرک کا سر کٹ کے گرتا، میں میری چھڑی کو دیکھتا اور اس سر کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ سر کیسے گر رہا ہے مارنے سے۔ آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اس چھڑی سے کسی کو کاٹا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہو، تمہاری مدد ایک بزرگ فرشتے نے کی ہے، تمہاری مدد ایک بزرگ فرشتے نے کی ہے، اس نے تمہارے لیے قتل کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس معرکے میں اللہ نے 5000 فرشتے اتارے، اس معرکے میں شیطان بھی شامل تھا، شیطان بھی آیا تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں لڑائی کرنے کے لیے، اور جیسے ہی فرشتوں کو اس نے دیکھا تو اس کے پتے پانی ہو گئے، فرشتوں سے تھوڑی مقابلہ کر سکتا ہے نا، اس کے دان کھٹے پڑ گئے اور پتلی گلی سے نکل گیا۔ اور جب لوگوں نے روکا کہ اے بھائی کہاں جا رہے ہو، کہا کہ نہیں یہ لڑائی میں کچھ اور بھی لوگ آ گئے ہیں۔ اس نے کیا کہا، یہ لڑائی میں صرف یہ مکے کے وہ لوگ نہیں ہیں، یہاں تو میں کچھ اور ہی منظر دیکھ رہا ہوں، اس منظر میں میں ٹھہر نہیں سکتا، یہ کہہ کے پتلی گلی سے نکل گیا۔ اور اس کے بعد بدر کی لڑائی ہوئی، بڑے بڑے سرغنوں کو مسلمانوں نے مار گرایا، 70 مشرکین کے سرداروں کو کاٹ کر گرا دیا، اور 14 مسلمان داد شجاعت حاصل کرتے ہیں، شہادت جام شہادت پیتے ہیں۔ اور ایسا مارکا ہوا، ایسے ایسے معجزے اور ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی لڑائی ختم ہوئی جا کر کہا کہ دیکھو جن لوگوں کو شہید کر دیا گیا ان کی حالت کیسی ہے۔ جا کر دیکھتے ہیں تو کسی کے چہرے میں مسکراہٹ ہے، کسی کی شہادت کی انگلی کھڑی ہوئی ہے، کسی کا چہرہ روشن ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے میدان میں جنت کے مناظر دیکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے عزیز ساتھیوں بدر کے میدان میں اتنی بڑی قربانی دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی بدر کے لڑائی میں شامل ہوئے آخر دم تک انہیں بڑا مرتبہ دیا، ان کے لیے ایک بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بک کر دی تھی، بدری، نام بھی بدری رکھ دیا، جو بھی اس میں شامل ہوئے ان کا ٹائٹل تھا بدری صحابی۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا، اور اللہ نے اسے یوم الفرقان کہا، فرق کرنے والا دن۔ اس کے بعد پھر احد کی لڑائی، احد کی لڑائی میں منافقین نے ایک بہت بڑی تعداد کو برین واش کر کے لشکر سے نکال دیا۔ لشکر نکلی تھی 1000 کی، اس میں سے 300 منافقین نے انہیں بہکا کر لے کر چلے گئے، صرف 700 تھے، اور مدینے کے باہر لڑائی تھی۔ اور اس بار لڑائی شروع ہوئی، شروع میں مسلمانوں کے پکش میں بات تھی، لیکن بعض غلطیوں کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نافرمانیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو پسپائی جھیلنی پڑی۔ اور اس لڑائی میں بھی صحابہ جن لوگوں نے شہادت کا جام پیا کچھ کم نہیں تھے، 70 سے زیادہ تھے جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے، ہے کہ نہیں؟ اور اس لڑائی میں ایک منظر عجیب و غریب پیش آیا۔ کیا منظر تھا؟ ایک صحابی تھے جن کا نام اسیرم،
وہ لڑائی کے درمیان اسلام قبول کرتے ہیں، لڑائی کے درمیان اسلام قبول کرتے ہیں. سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچے، یا رسول اللہ کروں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے دیکھ رہے ہو منظر کیا ہے؟ تمہارے سامنے منظر ہے، یہی تجھے کرنا ہے. تو وہاں سے نکلے، کھجور پانی کے لیے کھجور منہ میں ڈالا، پانی پینا چاہ رہے تھے. اتنے میں یہ سوچا کہ میں کھجور کھاؤں پانی پیوں، یہ تو لمبا عرصہ ہے، مجھے جنت جانا ہے. یہ کہہ کے کھجور پھینکا، پانی پھینکا، تلوار سونت کر میدان میں چھلانگ لگائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہید کر دیے گئے. اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسیرم ایک ایسا بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا لیکن جنت میں چلا گیا. اللہ کی راہ میں اس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، موقع نہیں ملا، اسلام قبول کیے اور سیدھے معرکے میں پہنچ گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. کہا کہ ایک بھی سجدہ نہیں لیکن جنت میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر. اسیرم رضی اللہ عنہ. اسی معرکے میں یہ بھی منظر دیکھا گیا کہ حلق کٹے ہوئے ہیں بعض صحابہ کے، حلق سے آوازیں آ رہی ہیں، بد بدا رہے ہیں، پل پلا رہے ہیں، سب کو پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو انہیں پانی دو. ایک صحابی پانی لے کر پہنچتے ہیں اور وہ صحابی جو چیخ رہے تھے، خرا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا بھائی ادھر خرا رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، پہلے تم انہیں پانی دو. وہ پانی لے کے ادھر پہنچتے ہیں تو وہ تیسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ پانی کا محتاج ہے، پہلے آپ انہیں پانی پلائیں. تیسرے نے چوتھے کو کہا اور چوتھے نے پھر پہلے کو کہا. یہ صحابی پانی لے کر گھوم رہے تھے، چاروں کے چار شہید ہو جاتے ہیں، چاروں کے چار اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. عزیز ساتھیوں، کچھ کم قربانیاں نہیں ہیں. آج ہم ادھر بیٹھ کے اسلام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اسلام کی بہت ساری باتوں کو سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. یاد رکھ لیں اگر ہم نے روکر دانی کی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم لوگ ان تمام نعمتوں کے باوجود منہ پھیرو گے تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ ان ہندوؤں کو لائیں، ان سارے لوگوں کو لائیں، سب سے اسلام قبول کروائیں اور آپ کو ذلیل و خوار کر کے ہٹا دیں، جیسے اللہ نے کئی مرتبہ زمین میں کیا ہے. نعمتوں کی نافرمانی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے. جنہیں ہم ذلیل سمجھتے ہیں انہیں اوپر کھڑا کر دیتا ہے اور ان کے پیروں تلے ہمیں دبوچا جاتا ہے. ان نعمتوں سے لطف انداز ہو رہے ہیں، ان نعمتوں کی قدر کریں، اس اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں. ان قربانی کے واقعات کو جیسے آپ نے سنا، جائیں اپنے گھر میں بیوی بچوں کو سنائیں، جو لوگ مجلس میں آ نہیں سکے ان تک اس پیغام کو پہنچائیے. دیکھیے اس کے علاوہ کوئی کام آپ کے ساتھ آنے والا نہیں ہے. میں آخری ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب آدم کا لونڈا مرتا ہے، آدم کی اولاد مرتی ہے تو 3 لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں. ایک اس کے خاندان والے، ایک اس کی دولت اور ایک اس کا عمل. تینوں اس کے ساتھ چلتے ہیں. قبرستان پہنچتے ہیں، قبرستان پہنچنے کے بعد دفنانے کے بعد 2 واپس آ جاتے ہیں. ایک اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. 2 جو واپس آ جاتے ہیں کون ہے؟ اس کی دولت اور اس کے خاندان والے. اور ایک جو اس کے ساتھ قبر میں جانے والا ہے وہ کون ہے؟ عمل ہے. اور یہ عمل جب آدمی 3 سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے بخاری مسلم وغیرہ کے کہ یہ عمل بہترین شکل اختیار کر کے رونق دار چہرے کے ساتھ اس قبر میں رہنے والے کے پاس آئے گا اور اس قبر کے ظلمت میں، اس تاریکی میں، اس اندھیری میں، اس بھیانک کھوٹری میں جب اس رونق دار چہرے کو وہ آدمی دیکھے گا تو خوش ہو کے پوچھے گا کہ تم صاحب کون ہو؟ تو اس وقت اسے کہا جائے گا کہ میں تمہارا بہترین عمل ہوں جو تمہارے ساتھ قبر میں رہنے والا ہوں. اور کب تک یہ رہے گا؟ جب تک قیامت نہ کھڑی ہو جائے. اور اس کے ساتھ رہے گا اور قبر میں اس ماحول میں دلاسا دے گا. اور مومن اسی حالت میں کہے گا اے اللہ اقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر دیجیو، اے اللہ قیامت قائم کر دیجیو. کیونکہ مومن کو یہ امید ہوگی کہ جیسے ہی قیامت ہوگا، قائم ہوگی تو عملوں کو پیش کیا جائے گا، انصاف کا معاملہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو جنت میں جانے کا موقع ملے گا. کیونکہ مومن کو قبر میں جنت کا باغیچے میں سے ایک باغیچہ اس کی قبر کو بنا دیا جائے گا. جنت کے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے
جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوگی. جب کھڑکی کا یہ معاملہ ہے تو حقیقت میں جنت کیسی ہوگی یہ لے کر وہ بہت ہی کوشاں ہوگا. تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ قیامت قائم کر دیجیے. اور اس کا برخلاف اس منافق اور فاجر فاسق کافر کا معاملہ ہوگا کہ عمل ایک دم بدبودار منظر اور بھیانک منظر چہرے کے ساتھ اس کے پاس آئے گا اور یہ کہے گا کہ تو کون سی بلا ہے. تو کہے گا کہ یہ میں تیرا برا عمل ہوں جو میں بدبودار حلیے کے ساتھ یہ بھیانک چہرے کے ساتھ میں تیرے پاس اب بتانے والا ہوں قیامت تک کے اوقات. اور جہنم کے گڈھے سے گڈھا بنا دیا جائے گا اس کا قبر, اور جہنم سے زہریلے ہوائیں آ رہی ہوں گی, تپتی ہوئی گرمی آ رہی ہوگی, جسے چیخ چیخ کر کہے گا کہ اللہ قیامت قائم کر دیجیے. یہ بھی کہے گا وہ اس لیے کہ اسے امید ہوگی کہ کہیں اللہ قیامت کے دن اس پر رحم نہ کر دے اور اسے جنت میں نہ ڈال دے. یہ اسے جو ہے امید ہوگی, اس لیے کہے گا کہ اللہ قیامت قائم کر دے. تو عزیز ساتھیو, قبر میں ساتھ آنے والا یہی عمل ہے. ہم اور آپ کو اسی راستے پر چلنا ہے جو صحابہ نے ہمیں بتایا ہے. عمل کا راستہ اور دین کا راستہ, اسی میں فلاح و بہبودی ہے. ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں انجمع کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے جنت الفردوس میں جمع کرے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی باتیں ہم نے کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور کر. اے اللہ ہم میں سے جو محتاج ہیں اللہ ان کے حاجت کو پوری کر. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض داری کو دور کر. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ گھر میں ان کے ہاں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں شادیوں کا انتظار کر رہی ہیں اللہ ان کے شادیوں کو آسان کر دے. اے اللہ جو نوجوان صحیح راستے میں چلنا چاہتے ہیں اللہ انہیں صحیح راستے میں چلا. اے اللہ جو نوجوان برے راستے میں چل چکے ہیں اللہ ہدایت دے کے انہیں صحیح راستے میں ڈال دے. اے اللہ ان کے دلوں کو بدل دے. اے اللہ اس بستی میں ایمان کی کرنوں کو پھیلا دے, ایمان کی ہواؤں کو ہر گھر میں داخل کر دے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.